السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے نپولین بوناپارٹ سے، جوزفین بوناپارٹ اور لارڈ ولنگٹن سے. ہیل ہٹلر، ہیل 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 ہٹلر دے نادی ہیل. کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ تھینک یو فار ہیونگ اس. جوزفین کیسا ہے؟ مولا نے چٹ کرنا ہے تمہیں. یہ نہیں غور کی تھی انہیں کونی مار کی کیا ہے جوزفین تو کیسا ہے؟ ایسا ہی. He deserved to die like an animal. یہ سناؤ طبیعت ٹھیک؟ کیا؟ یہ سناؤ کیا حال ہے؟ اسی کی ایک دم سمجھے سی بھی اوتھے دا شجا بات ہے گا یہ. بھائی جان تو مزہ کے نہیں کیتا. مولا نے چٹ کرنا ہے. چٹ جو آکھیا نا، چٹ. جوزفین، تمہاری زندگی بھی ایک انگما ہے. یہ نگمکنا کیا ہوتا ہے؟ یہ نگما پاجی دسنا تو صحیح کی ہے ویسے. کی ہے جی اسی نگما؟ حالانکہ انگریز ہیں لیکن مجال ہے سانو سمجھ. تم انگریز نہیں ہو، اسی کون ہے؟ فرینچ ہو. فرینچ کی وڑائچ ہوندے نے، انگریز نہیں ہوندے. وڑائچ نہیں، وغائچ. وغائچ رے سائلنٹ اس میں نا غ. وغائچ ہیں ہم. کیا کہنے بڑے لوگ بوناپارٹ صاحب انہاں ورگا نہیں آنا دنیا تے دوبارہ. تھینک یو یار. اوہو ایڈی وڈی کھچ. یار یہ الفاظ استعمال نہ کرو. یہ ایک کافی تھرڈ کلاس سا کیریکٹر تھا. تھرڈ کلاس کی ایم این نہیں ہوندا. بہت بہادر تھا، بڑی ہنسی آ رہی ہے. بڑا ایمبیشس تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ تھرڈ کلاس فرینچ قوم تھی جس نے اس کو اپنا لیڈر، اپنا ایمپرر تک مان لیا. سر اگر بہادر تھا، پیشنیٹ تھا تو پھر تھرڈ کلاس کیوں ہوا؟ فرانس کے لیے کیا کیا اس نے؟ ایک گال تو سب بہترین کی تھی بھائی. اچھا، اس بندے کے ہاتھ سے اس کا توڑ لکھا تھا، جی. لیکن تاریخ کا مذاق دیکھیے، یہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا آدمی. کون؟ اور یہ بھی انتہا کا بہادر آدمی تھا. کچھ بہادر ہوتے ہیں جو اپنے ایمبیشن کے لیے بہادری کرتے ہیں، کچھ بہادر ہوتے ہیں صرف فار دا سیک آف بہادری، یعنی پاگل پنا. جی. اور کچھ اپنی کاز کے لیے بہادر ہوتے ہیں. بعض اوقات کاز بہت اچھی ہوتی ہے، انداز بہت برا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ بہادری کرتے ہیں. بعض کیریکٹرز ایسے ہیں تاریخ میں کہ بہت تگڑی کاز لے کر آئے، لیکن ان کا انداز ٹھیک نہیں تھا اس کو آگے بڑھانے کا. ہٹلر سب سے بڑی اگزامپل ہے. ہٹلر نے اپنی کاز کے ساتھ سنسیریٹی کی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک سب ہیومن لیول کا انسان تھا، اپنی کاز کے ساتھ عشق اور محبت میں وہ پاگل ہو گیا، اور اس نے ہولوکاسٹ جیسا تحفہ انسانیت کو دیا. اسے ہمیشہ اس پہ یاد رکھا جائے گا، اور لوگ اس پہ تھو تھو کرتے رہیں گے. کبھی اسے بڑا لیڈر نہیں مانیں گے، ماں سوائے وہ چند مٹھی بھر نیو نازیز جو آج بھی کونوں خدروں میں آپ کو نظر آتے ہیں. یہ پہلے بھی رسوا ہوئے تھے، مزید ہوں گے. انگما کا مطلب تو بتا دے کیا انگما تھا؟ کہ تم ایک راز ہو، ایک ریڈل ہو. پہلی ہوتی ہے نا. پہلے تو میں نے تمہیں لتر پھیرنے ہی سون کے بچے. میری زندگی راز میں گزر گئی پہلی میں. تمہاری زندگی ایک شیڈی سا کیریکٹر. میں کبھی امپریس نہیں ہوا جوزفین سے، حالانکہ جوزفین اور نپولین کا رومانس بڑا مشہور تھا. یہ چونکہ پاگل تھا، اس کے عشق میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس کی دوسری شادی تھی. اس کا پہلا شوہر مار دیا گیا تھا رین آف ٹیرر کے دوران، اور یہ بھائی جان پتہ نہیں کیا دیکھ کے اس پہ فلیٹ ہو گئی. خوش شکل تھی، لیکن فرانس بھرا پڑا تھا خوش شکل عورتوں سے. لیکن جو بات جوزفین میں تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی. تھی سے کیا مراد ہے؟ بس پھر اپن کا کھوپڑی گھوم گیا. یہ خط پھڑے گئے سی نا. ہاں، یہ بھی دیکھو، یہ ایمپرر کی بیوی، اور وہ بھی نپولین جس سے تھر تھر کانپتی تھی دنیا. تو اس کے معاشقے اور سلسلے جاری و ساری تھے. میں اس کو دوسری اینا کیرینینا سمجھتا ہوں. سر زارینہ سے بھی تو تھوڑی تھوڑی سٹوری مل رہی ہے نا. سبحان اللہ، کیا کہنے. بیٹھے ہو تسی بولیا کرو جنوں بیٹھے ہوندے ہو. خدا دا واسطہ وکھرا اسی آ کے اعلان جہا سنی جانے حضرات. میری زندگی پہلی میں گزر گئی ڈاکٹر. کسی نے نہیں سلجھائی، کسی نے نہیں سلجھائی. میری پہلی یہ اتنی مشکل ایک نشئی سی عورت تھی، پاگل سی، اور کسی طرح بھی کسی معیار پہ یہ ایک اچھا انسان نہیں کہلاتی تھی. اور اس کی ٹاپ پرائرٹی کبھی اس کا شوہر نہیں تھا، اس کا گھر نہیں تھا. کتے کی بڑی شوقین تھی. فارچون اس کا کتا. اس کا بس چلتا تو اس کا نام فارچون بوناپارٹ رکھ دیتی. اچھا جناب، بھائی جان لارڈ ولزلے جس کا نام آرتھر ولزلے تھا، یہ ڈیوک آف ولنگٹن کے نام سے مشہور تھا. اس کو تاریخ ہمیشہ اس بات پہ بھی یاد رکھے گی کہ اس نے ٹیکٹفلی نپولین کا مقابلہ کیا.
یہ نپولین کے بارے میں صاف گوئی سے کام لیتا تھا. کہتا تھا اس کی اتنی دہشت تھی کہ اس کی موجودگی میدان جنگ میں 40,000 بندوں کے برابر ہوتی تھی. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آندھی اور طوفان کی طرح آتا تھا اور ہر چیز رونتا چلا جاتا تھا. یہ اس کی اسٹریٹجی تھی. یعنی پہلا وار ہی اتنا بھیانک کرو کہ دوسرا اس کی تاب ہی نہ لائے, اور ابھی وہ سنبھل ہی نہ پائے تو ٹرن لے کر واپس آؤ اور موت کے گھاٹ اتار دو. واہ اس نے اس کا ایک علاج سوچا. پتہ نا آپ کو کیا کیا تھا؟ ਇਹਨੇ ਟੋਏ ਕੱਢਦੇ ਸੀ. ایک گہری کھائی کھود دی اور اس کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ چونکہ بہت تیز سپیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں, تیز سپیڈ کا یہ ہوتا ہے کہ آگے دھول بھی اڑتی ہے, پچھلوں کو نظر ہی نہیں آتا. اگلا جب سنبھل پا رہا ہوتا ہے اس وقت تک پچھلے بھی اس میں جا گرتے ہیں. میں نے وہ ایگزیکٹ جگہ جا کے دیکھی, خاص طور پہ جہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ کھائی کھودی گئی تھی. اب وہ کھائی نہیں ہے, اب وہ گراؤنڈ ہے, بہت بڑا شاندار گراؤنڈ بنا ہوا ہے, جیسے فٹ بال گراؤنڈ یا کرکٹ گراؤنڈ ہوتا ہے. مجھے کھائی میں گرنے کا دکھ نہیں آفتاب, گھٹنے پہ جو چوٹ لگی نا مجھے, اس نے آپ کے ساتھ پتہ کیا سلوک کیا تھا اور آپ کے گھوڑوں کے ساتھ؟ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ. جمور سے آپ کے دانت نکلوائے تھے. مرے ہوئے گھوڑوں کے دانت نکال کر اس نے بھیجنے تھے کراؤن کو دکھانے کے لیے. یہ تھا تمہارا لائن. یہ اپنے آپ کو شیر کہتا تھا نا. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? یار اس بات کا جواب تو میرے کو بھی ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਉਨ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ. ਵਲੈਤ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀ. اسکاٹلینڈ میں ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ. ریور نت کے کنارے گیلوز. ਲੇਕਿਨ ਨਪੋਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ. ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਡਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ. اس کی بات سنو, وہ تمہارا باس ہے اس وقت. سپیٹا میں کر دیتے آمی تیرے سپیٹا جی میں تیرے گھوڑے آیا نہیں. اچھا, اس کو جب آپ نے قید کر لیا, سینٹ ہیلینا, زخمی حالت میں اس کو آپ نے پھر روانہ کر دیا سینٹ ہیلینا, تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ بھائی جان جی والے میں ہی کو پکڑیا ہے, میرے کو پتہ لگ گیا ہوں میرے قابو آ چکیا ہے. یہ لارڈ ویلنگٹن ہے. ہم بھی انتقام لے رہے ہیں نا. اس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی. اس نے برطانوی راج کے تسلسل میں بڑا رول پلے کیا تھا. لو لارڈ ویلنگٹن, آج ہم نے اپنے طور پہ تم سے انتقام لے لیا. ایک ہو جے والے اندر باڑے سے ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਮੰਜਣ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ. ਕਾੜੇ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਚੜੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਚੇਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ. ਜਾਂਗਲੀ ਦਾ ਐਡਾ ਐਡਾ ہاتھ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ پتا, پاکا ٹاپو. کچھ اور اوکاڑا کے بارے میں کچھ تمہاری خوش خیالی, کچھ اور جذبات خیر سگالی؟ خیر سے گالی, میرا قد چھوٹا تھا, یہ پیا پیا یہ بیچارہ پیا پیا لمحہ ہو گیا. یہ اصل میں 5'2" تھا, اور جسے ہم نے آج بنا رکھا ہے ایگزیکٹلی 6'2" ہے. ڈاکٹر کتنا پیارا کلر پہنا ہوا ہے, کہاں سے لیا ہے یہ؟ تھینک یو سو مچ. کہاں سے لیا ہے؟ یہ ہیلی کا ہے. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੀਲੀ ਪਾਇਆ? ہاں جی, یہ ہیلی ہے. ਵਾਹ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੀਲੀ ਦੇ ਪਵਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ. اچھا جی, میں آپ سے کچھ پوچھ رہا تھا, خام کا ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. بس میں سائڈ تے بیٹھا, سگریٹ میں لائے, ٹھیک ہے, چاند چسکی پیتی, این ویلے میری نظر گئی ہے, میرے دل چوں اندروں آئی آواز آتی. سیلیبریٹ کیا ہوگا آپ نے. سیلیبریشن تھا ہی, میں تو کیا دسا, آواز لگی ہے صرف ایک, وہ بندہ ایڈی پروں ملن جو آوے, ਆਹਾ, اگوں اکھ وچ اکھ نہ پاوے, او تو سونا کنڈ کر باوے, ارمان تے لگدا ہے, افسوس تے لگدا ہے, ارمان تے لگدا ہے, افسوس تے لگدا ہے. آئٹم نہ کریں, بیٹھ کے بات کریں. ہاں تھا میں کیتا ہے, جڑا کیتا ہے او دسائندا. یار نالائق آدمی, اس نے پکڑا میرے کو. ਐਡਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. واقعی بے سرے بھی یہ کتنے ہیں آپ؟ بھائی جان میں جرنیل ہے, کوئی ڈھوم ڈھاڑی نہیں. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੰਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ. اس کے ایڈی کانگ, ਐਡੀ ਕਾਂਗ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? تم اس کے اسسٹنٹ تھے. یعنی کہ میں ਇਹਦਾ ਲੱਡੂ ਹਾਂ. ہاں, میں کسی بھی کنویں میں بھی نہیں ہوں. بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی میری. کب کی یہ فلم شروع ہوئی ہے, میرا ایک سین نہیں آیا ابھی تک. اچھا یہ فلم نہیں ہو رہی, دور پھٹے منہ. اچھا ایک بات بتائیں, میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی, یہ چڈو بن کے بیٹھا رہا ہے آگے سے, کافی دیر تک بیٹھا رہا. اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ اخیر اس نے تمہیں بست کر کے گھر سے نکال دیا. میں بست ہو گئی تھی. جی, آپ کو اس نے طلاق دے دی تھی, اڑا کے باہر پھینک دیا تھا. آپ بد کردار تھیں, بد لحاظ تھیں. تاریخی طور پہ یہ ثابت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو پسند نہیں کیا اور فارغ کر دیا. اور بد ذوق بھی تھی.
बज़ौक भी थी, तभी तो तुमसे शादी की उसने। इसने बहाना ये किया कि चूंकि आप बे औलाद हैं। इसने इसलिए मुझे निकाल दिया कि मैं बे औलाद थी। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए था। इसलिए छोड़ा, ये मेरे को औलाद का सुकून नहीं दे सकी। मैं तेरे ना जुत्ती नहीं करो, ये ना करो। जान कर, सारी जान मार कर। देनी सी, जो लेंदी तेने मार देनी सी। अच्छा, कैसा थर्ड क्लास आदमी है। एक कमीशन्ड ऑफिसर था ये, जी। तरक्की करते करते जर्नैल बना, सिपा सलार बना, फिर कहता कि मैं बादशाह हूं। फिर अपनी ताजपोशी करवाई। और ताजपोशी क्या थी, वो क्या डफांग था। अरे ताजपोशी, बहुत एंजॉय किया था सब, इतना मजा आया, इतना मैं बहुत डांस किया उस दिन। तू बता रहा, तू क्यों नहीं बता रही? हो रही हूँ, मैं भी बता रही हूँ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से औलाद नहीं हुई थी। अच्छा ये बताओ, ट्रफालगर में तुम्हारे साथ क्या हुई थी? ट्रफालगर पे बड़े लित्तर पड़े, मुझे बड़े लित्तर पड़े भाई। मैं भी यारी दोस्ती जी नाल मारिया गया। ट्रफालगर पे नेल्सन, एडमिरल नेल्सन था जिसने इसको मारा, और ये स्पेनिश वाटर्स में ये मार्का हुआ था, और ये इसकी बदतरीन शिकस्तों में से एक थी। ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, मेन क्या होता है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। तुम इसके सिर्फ हाशिया बरदार थे, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? तुम्हें हाशिया का नहीं पता? नहीं ना पता, ऐसे तो पूछा, पागल हाँ मैं। मैंने कई दफा बताया हाशिया बरदार कौन? शीशा जो सामने शीशा लेके फिरता है। और मेरा की उथे हमाम सी। मैं शेव कर रहा हूँ, तू शीशा लेके खड़ा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। मैं वॉशरूम गया हूँ, तू शीशा लेके खड़ा है, तू देख रहा है। फिट है मुंह, ये है तुम्हारी औकात। अगले दिन शीशा वड्डा कर लिया, वे सारे देख रहे थे। अच्छा नहीं, वैसे हकीकत यह है कि नेल्सन से इंतकाम खूब लिया था इन्होंने। अगली जंग में उस बेचारे की एक टांग, एक बाजू और एक आंख काम आई थी। यानी डैमेज करके भेजे। हाँ जी, डैमेज करके भेज। उसको 111 कहा जाता है, और क्रिकेट में यही वजह है कि आप अगर 111 पे आउट हो ना, तो उसको नेल्सन बोला जाता है। नेल्सन का मॉन्यूमेंट है वहाँ पे, एक बहुत बड़ी लाट है, एक पिलर होता है ना, उसके ऊपर एडमिरल नेल्सन का स्टैचू है ट्रफालगर स्क्वायर। ट्रफालगर स्क्वायर में, और बहुत प्राइड लेते हैं बरतानवी उस पर। अच्छा, मेरे बारे में आप बता नहीं रहे, किरदार मेरा क्या था, क्या मसला क्या था? किरदार, वो यूसुफी साहब लिखते हैं कि इस जैसी औरतों का तलफ़्फ़ुज़ भी इनके चाल चलन जैसा होता है। वाह 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 यार क्या क्या बात है। ये उससे 6 साल बड़ी थी उम्र में, और निकाह नामे पे इसने अपनी उम्र 3-4 साल कम लिखवाई, उस बेचारे की ज्यादा लिखवाई, ताकि लोग ये ना कहें कि मैं बूढ़ी हूं। इसको कॉम्प्लेक्स भी था ये। अच्छा जी, सेंट हेलेना फिर क्या हुआ? बेगैरत है, वहां कैद काटता रहा है, जिल्लत का निशान बना रहा और हंस रहा है। तेरे को तो पता है ना, सेंट हेलेना में सुन लो। ये ठीक है तुम्हारी? सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, उसका पानी सुभान, पक्का पानी। मैं वो पीता रहा पीता रहा पीता रहा, बस उसके बाद सिर्फ जिगर छलनी हुआ मेरा, और कुछ नहीं। जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, क्योंकि मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। अरे वाह वाह वाह। सही है। पानी की क्या स्टोरी है? वहां पे पानी जैसे लाहौर का पानी नहीं है, आर्सेनिक वाला, अच्छा। जिसके अंदर तेजाब होता है, जिसके अंदर सैंकिया होता है, पीने के काबिल नहीं, जंग होता है, जंग, इसको काला पानी कहते हैं ना। अच्छा। ये जिसका रंग पानी वाला नहीं होता, काला हो चुका होता है। अंडमान आइलैंड्स यहाँ पे हैं, जहाँ कैदियों को भेजा जाता था, अंग्रेज भेजा करते थे। निकोबार एंड अंडमान आइलैंड, उसको काला पानी कहते थे, जहाँ गए लोग वापस कभी नहीं आते थे। तो इसका फिर क्या एंड तो सेंट हेलेना पे ये पानी पी पी के मर गया बेचारा। उकाश जी माशाल्लाह बहुत खुले कांटे पाए, विचों बिल्ली निकालनी। बताइए, रशिया भी गया था ये। हाँ जी। रशिया ठंड मुझे इसकी वजह से ज्यादा लगी, बहुत ठंडी बातें करता है ये। आपको पता है रशिया में बहुत बड़ा लश्कर जर्रार लेके गया,
لیکن وہاں بھی اس کی تواضع بہت بری ہوئی تھی. رشینز نے نہیں کی تھی, موسم نے کی تھی. اس لیے کہتا ہے کہ مجھے رشینز نے نہیں مارا, جنرل جنوری نے اور جنرل فیبرری نے مارا. ਭਾਜੀ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਖੜਾ ਜ਼ਾਰ ਪੀਟਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ. فوج سے بھی کہہ رہا ہوں نام مولا کی ہوگی. ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲਗਾ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ. वाह वाह. ਵੋਲਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼, ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ, ਛੱਤ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ. ਵੋਲਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ. وہ اگلو ہوتا ہے ہوتے ہیں. दरिया है वहाँ का. ਰਿਆ ਭਾਜੀ ਜੰਮਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ. ਗਲਾਸਕੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਓ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਇਆ ਕੀ ਸੀ ਆਇਆ. Latino Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि 30 साल पहले गुम होने वाला कछुआ घर के स्टोर रूम से जिंदा बरामद. 30 years. ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ वो बूढ़ा नहीं होता, 30 साल में क्या बूढ़ा होना. ये 150 साल आराम से काट लेता है. So 190 years old जॉनथन नामी टॉर्टोइज अभी जिंदा है सीशेल्स में. 1832 में पैदा हुआ था. ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਟੌਰਟੋਇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ. ਉਹਦੇ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ. नहीं, वो मजे में रहा है. ਅੱਛਾ ਜੀ. वो स्टोर में था, स्टोर में दाने, ग्रेन, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ. मछली, हर चीज मैसर. पेंट्री में होगा. वो मजे में रहा है वहां पर. सारा मतलब है कि खुराक का मसला भी कोई नहीं, सीलन ज़दा इलाका भी मिल गया. वो तो बड़े मजे में था. यानी फैमिली ने स्टोर साफ ही नहीं किया इतने साल. ये भी पता चलता है नालायकी का. और ये वाकया कहाँ का, ये तो बताया नहीं है. ब्राजील में. वो कहते हैं नाना जी जिस दिन फौत हुए ना, तो स्टोर साफ करने के लिए फिर कुछ चीजें सामान वगैरह चाहिए होगा. ਇਹ ਕਛੂਆ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ. ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. तो यार 30 साल उसके लिए मामूली हैं. 30 ਸਾਲ ਚ ਕੁਛ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ. ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ वो हट्टा कट्टा ज्यादा फल फूल के तवाना हो गया था. 30 साल आप ये सोचिए जैसे हमारा कुछ 4-5 साल का बच्चा होता है. और वो बच्चा जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं है, जो प्रॉपरली टिका के खाने खाता, उसे माले मुफ्त मिल गया, दिले बेरहम उसके अंदर पहले ही होगा. नहीं है, जब डका था इसको तो तब कितनी एज थी इसकी? डका नहीं तो वो खुद ही चला गया था, घूम गया था. वो अभी एडोलसेंस में होगा, लड़कपन में. लड़कपन होता है ना, एक अल्लड़ सा कछुआ. देखें, अगर तो वो मेल है तो लड़कपन में है, और अगर फीमेल है तो फिर अल्लड़पन में है. अल्लड़ मुटियार. सर जैसे हमारे यहाँ गभरू कहते हैं. गबरू होता है, मैं समझता हूँ 25 से ऑनवर्ड. जी जी. 25 साल से पहले तो ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ. लड़कपन होता है. और बब्बू आप इस वक्त बूढ़े हो चुके हैं. आप इस टाइम बुजुर्ग हाँ, हो गए. गबरू नहीं है. हो रहे हैं आप भाई, बुजुर्ग हैं आप. ਯਾਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੂਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. मेंटल ग्रूमिंग और चीज है, फिजिकली तो बब्बू ये तो नेचुरल है. हाय. बंदा 40-50 तक तो फिर ढलाई का काम शुरू हो जाता है. Why you have to face it? आप डिसेंड कर रहे होते हैं. पहले आप बाबू सर टॉप पे पहुंचते हैं, उसके बाद आप चलास में उतरना शुरू करते हैं. ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲਾਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੜ ਰਿਹਾ? उतर गए हैं आप काफी. हमारी एज कितनी है? ਮੇਰੀ सर थोड़ा वैसे बाज लोगों पे एज मैटर नहीं करती, वो वैसे उनके बिहेवियर से पता चलता हाँ जी. सर 42 हाय. है. 48 के लगते हो तो. लगता हूँ. हाँ, लेकिन लगना तुम्हें 32 का चाहिए. आपकी जो फिजिकल एज है ना, वो मैटर करती है. आपको उसके लिए फिटनेस, मेहनत करें. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲਵਾਂ? आज कुछ की है, मुझे बताओ आज मेहनत क्या की है? सर मैंने उत्ते वॉक की है. कितनी और कहाँ, मैं कितने सर बजे? तकरीबन कोई आधा घंटा दोपहर 2 बजे. हाँ, कोई बात नहीं, दोपहर 2 बजे. वैसे धूप में की है? ਵੱਡਾ ਹੈਡ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਾਲਾ. नहीं, फिर भी ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ छाँव में करें. मैंने भी आज धूप में ही की है. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ. मैंने आज 9 बजे की है, 9 o'clock. मैं समझता हूँ जो निस्फ नहार पे होता है ना सूरज, वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि दरख्तों के आप नीचे होते हैं, सेफ होते हैं. जो अभी चढ़ रहा होता है ना, वो दरख्तों की हाइट से नीचे होता है, वो आपको सीधा लग रहा होता है. कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ लेता है वो मुझे मजा नहीं आया आज. मुझे 12 बजे ज्यादा, कल ज्यादा मजा आया था. सर वॉक हमेशा जो है ना वो कच्चे ट्रैक पे करनी चाहिए. कच्चे पे मैं तो ट्रेडमिल उस वक्त करता हूँ जब या तो बारिश हो, या शदीद धूप हो, या पूर्ण हो. ये जो डेमो है
مجھے یاد آیا پونڈوں سے میری بوا نے ایک دفعہ کہا کہ جاؤ نا اپنی نا کزن کو نا وہ اسکول سے لے آؤ. بوا ویسے بڑا پیارا لفظ ہے, بوا. نہیں پونڈو. اچھا اتفاق سے واٹ از بوا؟ ہوا یہی ہے. ہاں جی بوا از اے اسنیک. بوا اسنیک ہے یہ جو آپ کا بڑا سارا پہاڑی سانپ نہیں ہوتا, پائتھن. پائتھن از اے بوا. یہ جو آپ کی دوموئی ہوتی ہے جی بھدی سی, جی جی دیٹ از اے بوا. وہ دس تیری بوا بدھی سے ہی سی. اوہو میں اسکولوں میں لینڈ چلا گیا تو میں باہر کھڑا تھی, پیچھے نیم دا درخت سی تو میں ان کو کھلوتا تو میرے نہیں تھی پتا وہ کھکھر لگی اس دے اتنے, اور کھکھر نو بھی نہیں سی پتا کہ رنگیلا کھڑا تھا. یہ نے وہ ذات دی دلتی ماری, کھکھر قصوروں لبی. یار اس کی بات تو سن لو. اور میں اتنے کھلوتا تو جو دوروں اسکولوں نکلی گیٹ تو مینو اشارے کری ادھر ہو جائے. میں کیا پتہ نہیں کیوں اشارے کری, میں کیا ہاں کی ہے کول آ کے دس. اندر کول آن تک میں کہتے میرا ہاتھ یہ لگ گیا انہوں, وہ ہل گئی نیم, وہ پونڈ اٹھ گئے. اچھا ان کا میں نے حساب لگایا ہے, یہ نا 50s 60s کی نا بیکار فلاپ پاکستانی فلمیں دیکھ کر آتے ہیں. وہ مینو چمڑ گئے. انہوں نے کاٹا. ہاں جی بڑے سوچ پہ گئی, کوئی ایتھے لڑ گیا, کوئی ایتھے کان تے. آسٹریا میں ایک مچھیرا تھا, اس کا والیٹ جھیل میں جا گرا تو 20 سال بعد اسی جگہ پہ وہ جال لگا کے بیٹھا ہوتا, وہ والیٹ مل گیا اسے after 20 years. یہ نہ کیسے ملک نے نہیں تو ایسے مڑیا نے نہر انہیں جانا سی تو انہیں چھال مار کے کڑ لینا سی. کولکتہ میں ایک کچھوا ہے وہاں کے زو میں, وہ 255 سال کی عمر میں مرا ہے. سارے کچھوا جڑا خطرناک ہوں ہے. کچھوا حسب توفیق ٹھیک ٹھاک خطرناک ہوتا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں. عام طور پہ تو انسان سے بھاگتا ہی ہے, چارج نہیں کرتا, اٹیک نہیں کرتا, اس کے دانت نہیں ہوتے, لیکن اس کا جو جبڑا ہوتا ہے نا وہ سالڈ جسٹ لائک راک. جب یہ پکڑتا ہے نا بڑے سائز کا تو یہ یوں کر کے آپ کی انگلیاں کاٹ سکتا ہے. لیکن جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں وہ بہت بھاری ہوتے ہیں. یہ ٹورٹس جو ہوتا ہے نا, ٹورٹس یہ رہنا پسند کرتا ہے خشکی پہ, اور ٹرٹل پانی میں. وہ پانی. سر اگر وہ اس کو پکڑ کے الٹا کر دیں وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. ہاں یہ تو ہے. یہی کرتا رہے. Latinos Raat will take a break. Stay with us. ویلکم بیک. Latinos Raat ہمارا سیگمنٹ ہے فلم, کتاب اور لوگ, اور آج کی کتاب ایک انتہائی شاندار ناول, اور اس ناول پر اسی نام سے ایک بڑی لاجواب فلم بھی بن چکی ہے. چونکہ آج ہمارا موضوع سخن کتاب ہے, ہم فلم کو زیادہ ٹائم نہیں دیں گے, تاہم سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ گریگری پیک, جس کو میں ہمیشہ بہت ہائی ریٹنگ دیتا ہوں, آسکر اسی فلم پہ ملا تھا, اور اس کا نام ہے ٹو کل اے ماکنگ برڈ. یہ ہارپر لی نامی مصنفہ کی کتاب ہے. یہ 280-81 پیجز پر مشتمل انتہائی شعرا افاق ناول ہے. امریکہ کے 10 ٹاپ ناولز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. چھپتے ہی سپر ہٹ ہو گیا, 40 سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور ملینز آف کاپیز سولڈ. اس کا یونرا دلچسپ ہے, ریشیل انیکوالٹی, جو افریقن امریکنز کی زبوں حالی, اس کے اوپر جو بہترین کہانیاں لکھی جا چکی ہیں, جن میں سے ایک ہم پہلے کر چکے ہیں, انکل ٹامز کیبن. یہ اسی کیلیبر کی کتاب ہے. نسبتاً زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس لیے کہ اس سے زیادہ مختصر ہے, اور بیانیہ کچھ زیادہ نہیں ہے, ایکسپلینیشن کو بہت زیادہ نہیں ہے, کہانی کے اوپر بہت فوکس ہے, اور اس کے اندر آپ کو تاریخ بھی ملے گی, اس کے اندر اس دور کی کنٹمپریری انوائرمنٹ بھی ملے گی, اس کے اندر کورٹ روم ڈرامہ بھی ملے گا, اور اس کے اندر ہر سٹراٹا آف سوسائٹی, ہر ایج گروپ کے کیریکٹرز ملے گے. یہ جو کتاب ہے امریکن لٹریچر میں ایک کلاسیک کا درجہ حاصل کر چکی ہے. اس کو پیولٹزر پرائز ملا, اور اس کی آتھر جو ہیں 2016 میں الاباما میں ان کا انتقال ہوا. جی الاباما یونیورسٹی کی یہ گریجویٹ تھیں, اور یہ جو انتہائی لازوال ناولز امریکی رائٹرز نے لکھ رکھے ہیں ان میں سے ایک ہے, اور آج بھی ٹاپ پہ میں سمجھتا ہوں گڈ ارتھ ہے. گڈ ارتھ سے اچھا ناول
میں نے کم از کم کسی امریکی سے نہیں پڑھا. پرلس بک کا. پھر گون ود دا ونڈ, بہت ہی خوبصورت سٹوری, ویری پاورفل ناول. انکل ٹامس کیبن آف کورس. پھر نئے ناولز میں سے شکیل صاحب روٹس, بہت خوبصورت ناول, ایگزیکٹلی بلا مبالغہ یہ بہت بڑا ناول ہے, بہت شاندار ناول ہے. ویلز از آلسو گڈ, لیکن روٹس تو کیا ہی بات ہے. ایلیکس ہیلے کا قلم توڑ شاہکار ہے. پھر ٹو کل اے موکنگ برڈ, اس کا شمار اسی لسٹ میں, اسی فہرست میں ہوتا ہے. دلچسپ بات یہ کہ اس ناول کے 50 سال بعد تک مصنفہ نے کوئی اور ناول نہیں لکھا. ہاں جی, 50 سال بعد ایک ناول لکھا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. گو سیٹ دا واچ مین, جی, اور میرا خیال ہے اس کا کبھی کسی نے ذکر بھی نہیں سنا ہوگا. ماریو پیوزو کے دیگر ناولز کی طرح ڈارک ارینا لوگ ڈسکس ہی نہیں کرتے. گاڈ فادر یہ اعزاز بھی بہت کم رائٹرز کو. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں بات کرتا ہوں بیسٹ سیلرز کی. سڈنی شیلڈن کی ہر کتاب بیسٹ سیلر ہے. بیسٹ سیلر ہی نہیں, بہترین سٹوری ہے. جان گرشم, رابرٹ لڈلم, بہت لاجواب رائٹرز ہیں. ایون ہیرلڈ رابنس, خاص طور پہ اس کی 2 کتابیں, دا ایڈونچررز اینڈ ابو آل دا پائریٹ. اب آ جائیے واپس واکنگ برڈ کی طرف. اچھا جی, ون لائنر اس کا دلچسپ ہے کہ یہ سن 32-33 کا بیک ڈراپ ہے. یہ وہ ٹائم تھا جب بلیکس مزریبل حالات سے دوچار تھے. ملک کی اکانومی سرنگوں تھی. دا گریٹ ڈپریشن. دا گریٹ ڈپریشن اس کا پرائم ٹائم تھا. یہ الاباما کا ایک نواحی علاقہ ہے جس میں ایٹیکس نامی ایک کیریکٹر ہے. اس کے 2 بچے ہیں جن میں سے ایک اسکاؤٹ ہے لڑکی, اور اس کا بھائی جیم. وہ اکٹھے رہتے ہیں, بڑی خوشگوار فیملی, بڑا شاندار پڑھا لکھا آدمی ہے یہ. اسی علاقے میں ایک کیریکٹر ہے بو کا, وہ بڑا مشہور ہے لیکن اسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں. وہ ایک پراسرار آدمی ہے, ایک ہانٹڈ ٹائپ گھر میں رہتا ہے اور لوگ اسے بھوت سمجھتے ہیں اور اس کو خام خواہ نفرت کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ کوئی ایک بڑا ہارریبل کیریکٹر ہے. 30 ایئرز میں کبھی کسی نے اسے ایک جھلک تک نہیں دیکھی. اب اس کا نیریٹر جو ہے وہ بھی اسکاؤٹ نامی یہی لڑکی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ ایک آدمی جو بلیک ہے, ٹام رابنسن, اس کے اوپر الزام لگتا ہے ریپ کا, ریپ آف اے وائٹ وومن. تو اس کا کیس پکڑنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہوتا. یہاں بھی ہوتا ہے بعض اوقات ایسے, جب کوئی نیفیریس کیریکٹرز آتے ہیں تو بہت ابامنیبل کیریکٹرز جو بن جاتے ہیں, کوئی کیس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ایٹیکس یہ کیس لے لیتا ہے کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کی بات سننی تو چاہیے نا, ہو سکتا ہے قصوروار ہی نکلے. مے بی آؤٹ آف شیئر کیوریاسٹی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو بے قصور ہے. وہ کیس لڑتا ہے. اب کیس لڑ رہا ہے اور ہر کوئی دشنام ترازی پہ اتر آتا ہے. اس کو ذلیل کرتے ہیں کہ تم وائٹ ہو کے یہ گھٹیا حرکت کر رہے ہو, ایک درندہ صفت انسان, اس کا کیس پلیڈ کر رہے ہو, تمہیں شرم کرنی چاہیے. اس کو نگر لور کا نام دیا جاتا ہے, ایٹیکس کو. نگر ایک سمبل ہے درندگی کا, کہ تم اس کو سپورٹ کر رہے ہو اگینسٹ یور اون فوکس. اس پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی ہر کوشش کی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ثابت کر دیتا ہے کہ ٹام رابنسن بے قصور تھا. اس کا قصور نہیں. لڑکی کو اس کا باپ مارتا ہے, باپ مار مار کے اس کو ادموا کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک بلیک سے محبت کرتی ہے. تو اب وہ فیملی اس قدر ونڈکٹیو ہو جاتی ہے کہ ایٹیکس کے بچوں کو قتل کرنے کا پلان کرتی ہے. وہ کیسے کرتا ہے سر؟ ہیلووین کی رات, کہ ہیلووین میں اس کو پلان کرتا ہے کہ وہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لڑکی کا, وکٹم کا باپ, جس کو وائلیٹ کرنے کا الزام ٹام رابنسن کے اوپر ہوتا ہے. اب اسکاؤٹ اور اس کا بھائی ان کے نرغے میں آ جاتے ہیں تو وہ بالکل انتہائی قریب ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے لقمہ اجل بن جاتے کہ ایک غیبی مدد آتی ہے, اینڈ دیٹ واز بو. وہ جو ایک بھوت نما کیریکٹر ہے وہ آ کے ان بچوں کو بچاتا ہے. تو یہ بھی ایک استعارہ ہے
ان سچویشنز کو رائٹر نے بڑے کمال کے ساتھ پورٹرے کیا ہے کہ ہم بس بات سن لیتے ہیں, سنی سنائی پر راسخ ہو جاتے ہیں, تحقیق نہیں کرتے, چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, بس صرف سنا اور اس پہ یقین کر لیا کہ یہ کیریکٹر ایک پازیٹیو کیریکٹر, بہت اچھا کیریکٹر ہوتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایول کیریکٹر ہے. وہ ایول ہرگز نہیں ہے, وہ تو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بن کے آتا ہے. اب ماکنگ برڈ کیا ہے؟ ماکنگ برڈ ایک ہمنگ برڈ ہے, سنگنگ برڈ ہے, بڑا پیارا سا, بہت چھوٹا سا, کیوٹ. تو یہ سمبولک ہے. کسی کے بارے میں ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ رائٹر کی مراد کس کیریکٹر سے تھی جو ہمنگ برڈ تھا یا ماکنگ برڈ تھا. اس میں کرٹکس آپ کو پتہ ہے جتنے منہ اتنی باتیں. تو اس کا لفظی مطلب ہے لاس آف انوسینس. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کے اندر جو بچے ہیں نا, ایسے سوال پھر کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. آپ اس آدمی کو پلیڈ کر رہے ہیں, یہ جو بلیک ہے جس کے اوپر ریپ کا الزام ہے, ریپ کیا ہے, کیا اس نے ریپ کیا تھا؟ تو وہ لاس آف انوسینس یہاں سے جھلکتی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ ٹو کل اے ماکنگ برڈ کا فوکس یہ تھا. پھر ایک کیریکٹر اس میں بو کا ہو سکتا ہے, یہ ہو ماکنگ برڈ. پھر وہ شخص جس کے اوپر الزام لگا ریپ کا, وہ بھی ماکنگ برڈ ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ استعارہ ہے جس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, بٹ اٹس این انٹرسٹنگ نیم. اس کا اردو ترجمہ موجود ہے, معصومیت کا قتل. شوکت نیازی از دا ٹرانسلیٹر, اور فرینچ کہانیاں لاتعداد موصوف نے ٹرانسلیٹ کر رکھی ہیں. اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. اچھا ترجمہ یہ. لیکن آف کورس ستار طاہر کو ہم بہت یاد کرتے ہیں, کیا اچھی ٹرانسلیشنز تھیں ان کی. تو سر آپ کو فلم اچھی لگی یا کتاب؟ آف کورس فلم, اس لیے کہ اس میں گریگری پیک تھا. اچھا میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ اس کو رومن ہالیڈے پہ ملنا چاہیے, لیکن رومن ہالیڈے میں اصل کمال تو آڈرے ہیپبرن کا ہے سر. آڈرے سب کو کچا کھا گئی تھی. یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ نیگرو کا لفظ آج کل امریکہ میں یوز کرنا بہت اوفینسو سمجھا جاتا ہے, اور نگر تو اس کی بھی بگڑی ہوئی شکل ہے. نگر تو آپ کسی کو کہیں نا تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے, گالی ہے, گالی. اور اب ایسی وہاں پر ہوا چلی ہے کہ آپ بلیک نہ بھی ہو نا, آپ کو تھرڈ پرسن ہو نہ, آپ وائٹ ہو نہ بلیک ہو, آپ یلو ہو یا براؤن ہو, آپ تب بھی برداشت نہیں کریں گے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو, کیونکہ یہ ڈیروگیٹری ہے, اس میں تم اس کی حد تک کر رہے ہو, تذلیل کر. پھر اللہ نے دیکھیے امریکی گورے سے انتقام کیسے لیا. اوباما کو ان کے سروں پہ سوار کر دیا. اوباما واز اے گریٹ پریزیڈنٹ, ایک بڑا سویلائزڈ, موسٹ سویلائزڈ جو بندہ گفتگو کر سکتا ہے نا, جو جدید امریکی صدور میں نے دیکھا, نمبر 1 اوباما تھا. ایک دفعہ اگر کوئی بندہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹل وہ ہو گیا, لیکن وہ 2 ٹرمز بنا. تو آئی تھنک امریکن پبلک ڈیزرو سم پریز فار دس. اور بڑے لوگوں نے اس کو خوار کرنے کی کوشش کی, اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. سب سے زیادہ کلپتی رہی ہے اور ذلیل ہوتی رہی ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ, جس کے اوپر سفید رنگ چھایا ہوا ہے. اس کے آتے ہی ابھی اقتدار میں آیا تھا تو کتاب آ گئی تھی, کیس اگینسٹ باراک اوباما. یہ ڈیوڈ فریدوسو کی کتاب ہے. میں نے وکٹری سپیچ سنی اوباما کی جس دن وہ الیکشن جیتا, تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. واہ واہ واہ, کہ بلیکس کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوتا رہا. وہ تقریر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ امریکہ میں پیدا ہی نہیں ہوا اس لیے وہ صدر بن ہی نہیں سکتا. جی جی جی, حالانکہ وہ امریکہ میں ہی پیدا ہوا تھا. یہ بکواس تھا, سراسر بکواس, کے اور کوئی طریقہ نہیں ملا تو اسے زچ کرنے کے لیے. اور اس کے اندر میں نے جب بھی دیکھی ہے حلیمی دیکھی ہے, شرارتیں وہ فل کرتا رہا ہے. وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا. ہاں جی, ہاں جی, ہمارے ساتھ بھی بڑی کی ہیں شرارتیں اس نے, سب سے زیادہ ڈرون حملے اسی دور میں, لیکن وہ خود تو نہیں کرتا تھا. لیکن ایک جگہ لگا ہے کہ یہ وہ اوباما نہیں ہے جسے ہم جانتے ہیں. لیکن اس وقت ہو سکتا ہے اس کی نفرت, اس کا غصہ آخری حدیں کراس کر چکا ہو. کب؟ جب ٹرمپ نے بہت ظلم اور زیادتی کروائی نا اسٹریٹس کے اوپر. وہ آپ کو یاد ہے وہ جو بلیک کو پولیس والے نے سفوکیٹ کر کے مار دیا, تو یہ کسی جگہ پہ ملے تو اس نے گفٹ دیا, اس نے گفٹ یوں کر کے پھینک دیا سب کے سامنے.
مطلب وہ کیمرے میں ہے کہ اس نے گفٹ پھینکا, کہتا اپنی بات کرو آگے, یہ کیا بکواس ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ یہ جو افریقن امریکنز ہیں انہوں نے امریکہ کی خدمت کتنی کی ہے, خاص طور پہ سپورٹس کی دنیا میں. جتنے ایتھلیٹس ہیں آپ کو 70% پلس افریقن امریکنز ملیں گے. باکسرز آپ کو افریقن امریکنز ملیں گے. باسکٹ بال تو ہے ہی وہی سر افریقن امریکنز بنی ان کے لیے. تو اب آ کے وہ پھر بڑی پرائڈ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ یار دیکھو ہمیں تم نے کندن کر دیا, اور یہ ظلم و جبر تھا جس نے واقعی انہیں کندن کر دیا, سلیوری. اور یہ ایک ریئیکشن بھی ان میں بہت ملتا ہے, وہ بھی اسی دور کی. اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. آپریشن اپنے اندر بہت کچھ لے کے آتی ہے. بندہ میک بھی ہوتا ہے اور بریک بھی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں افریقن امریکنز پر اس بدحالی کا اوور آل پازیٹیو اثر ہی ہوا ہے, ورنہ آپ کو بارک اوباما کبھی نہ ملتا. خواتین و حضرات, ویل ٹیک اے بریک. اسٹے ود ویلکم بیک. خواتین و حضرات, گانے کے لیے آج فلم ہے میرا نام ہے محبت. تسلیم فاضلی کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن ایم اشرف کی. گایا ناہید اختر نے, پیش کرنے جا رہی ہیں سائرہ طاہر. تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے. تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے. مجھے موت بھی جو آئے تیرے بازوؤں میں آئے. تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے. مجھے آج مل گئی ہے میری چاہتوں کی منزل. مجھے آج مل گئی ہے میری چاہتوں کی منزل. مجھے وہ خوشی ملی ہے کہ نہیں ہے بس میں یہ دل. مجھے آرزو تھی جس کی وہ خدا نے دن دکھائے. تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے. میں جہاں کی ساری خوشیاں تیرے نام پہ لٹا دوں. میں جہاں کی ساری خوشیاں تیرے نام پہ لٹا دوں. تو کہے تو خون دل سے تیری زندگی سجا دوں. تجھے کوئی غم نہ آئے تو ہمیشہ مسکرائے. تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے. تیرا نام لے کے جینا, تیرا نام لے کے مرنا,
तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए. Superb! Superb!